بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل حضرات صحابہ کرام کے بارے میں تھوڑی سی کچھ بات آپ حضرات نے سنی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب فضائل اعمال میں حکایات صحابہ کے اخیر میں یہ والی بات لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے یہ چند قصے نمونے کے طور پر لکھے گئے ہیں، ورنہ ان کے حالات بڑی بڑی کتابوں میں بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اردو میں بھی کافی ساری کتابیں اور رسالے اس مضمون کے ملتے ہیں۔ کئی مہینے ہوئے تھے کہ یہ رسالہ شروع کیا تھا، پھر مدرسے کے مشاغل اور وقتی عوارض کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ اس وقت ان اوراق پر خاتمہ کرتا ہوں، جتنے لکھے جا چکے ہیں وہ قابل نفع ہو جائیں۔ اخیر میں ایک ضروری بات پر تنبیہ اشد ضروری ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اس آزادی کے زمانے میں جہاں ہم مسلمانوں میں دین کے اور بہت سی باتوں میں کوتاہی اور آزادی کا رنگ ہے، وہاں حضرات صحابہ کرام کی حق شناسی، ان کے ادب اور احترام میں بھی حد سے زیادہ کوتاہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پرواہ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی تک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ صحابہ کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے حکایات صحابہ کے اخیر میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شفا، اس کا آخری جو حصہ ہے اس کا مختصر ترجمہ جو اس کے مناسب ہے میں درج کرتا ہوں، اور اسی پر حکایات صحابہ کے رسالے کو ختم کرتا ہوں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور اکرام میں داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اعزاز کیا جائے اور صحابہ کا اکرام کیا جائے۔ صحابہ کے حق کو پہچاننا، ان کا اتباع کرنا، صحابہ کی تعریف کرنا، صحابہ کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کرنا، ان کے آپس کے اختلاف میں لب کشائی نہ کرنا، مورخین، بدعتی اور جاہل راویوں کی ان خبروں سے منہ موڑنا جو صحابہ کی شان میں نقص پیدا کرنے والی ہیں، اور اس قسم کی کوئی بات اگر سننے میں آئے تو اس کا کوئی اچھا مطلب نکالنا کہ جس کے وہ مستحق ہیں۔ ان حضرات کو برائی سے یاد نہ کرے بلکہ صحابہ کی خوبیاں، ان کے فضائل بیان کرے، عیب کی باتوں سے خاموش ہو جائے، جیسے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب میرے صحابہ کا کوئی برا ذکر کرے تو خاموش ہو جایا کرو۔ صحابہ کے فضائل قرآن پاک اور احادیث میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، یہ آیت میں نے کل پڑھی تھی، 26واں پارہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا، صحابہ کبھی رکوع والے ہیں کبھی سجدے والے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کے جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی ابدیت کے آثار بوجہ تاثیر ان کے سجدے ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ یہ صحابہ کی صفت اللہ نے تورات میں بیان کی ہے، اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے جیسے
کھیتی کے سب سے پہلے وہ اپنی سوئی نکالتی ہے، پھر سوئی کو مضبوط کرتی ہے یعنی موٹی ہو جاتی ہے، پھر اور موٹی ہو کر کے اپنے تنے پہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح صحابہ پہلے تھوڑے تھے، پھر بڑھتے بڑھتے طاقت بڑھ گئی۔ اللہ نے صحابہ کو اس لیے یہ نشو و نما دیا تاکہ ان سے کافروں کو حسد میں جلا دے، اور آخرت میں اللہ نے ان صحابہ سے جو کہ ایمان لائے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ دوسری جگہ یہ بھی میں نے کل پڑھی تھی، سورہ فتح 26ویں پارے کے آدھے پر یہ آیت ہے کہ پکی بات ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے جو آپ کے ہم سفر ہیں خوش ہو گئے، جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں جو اخلاص اور عزم تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا۔ اللہ نے ان کے دل میں اطمینان پیدا کر دیا تھا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح بھی دے دی، یعنی فتح خیبر، اور بہت سی غنیمتیں بھی دی۔ اللہ جل جلالہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہی وہ بیعت ہے جس کو بیعت الشجرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 22واں پارہ سورہ احزاب، اس میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے مرد ہیں جس بات کا اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا صحابہ اس میں سچے اترے۔ بعض تو ایسے ہیں جو شہید ہو گئے، بعض ایسے ہیں جو شہادت کے انتظار میں ہیں اور اپنے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے، یہ بھی میں نے کل پڑھی تھی شروع میں 11ویں پارے کے دوسرے صفحے میں، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب سے امت سے مقدم ہیں، جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ صحابہ کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف اور ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی بہت کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے بعد ابو بکر کی پیروی کرنا اور میرے بعد عمر کی پیروی کرنا رضی اللہ عنہما۔ آپ کا فرمان ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جن کی پیروی کرو گے ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی طرح ہے، کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کو مجھ سے بغض ہے، جبھی صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ جو شخص صحابہ کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ پکڑ میں آ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، وہ صحابہ کے اعتبار سے ایک پاؤ یا آدھا پاؤ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ کو چھانٹا ہے اور چار کو بالکل الگ کیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، ان کو میرے سب صحابہ سے افضل قرار دیا۔
ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستے کو پا لیا، جس نے عثمان سے محبت کی وہ اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوا، جس نے علی سے محبت کی اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ جو صحابہ کی تعریف کرتا ہے وہ منافقت سے بری ہے، اور جو صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے وہ بدعتی ہے، منافق ہے، سنت کا مخالف ہے۔ مجھے اندیشہ ہے اس کے کوئی عمل اس کا قبول نہ ہو جب تک سب صحابہ سے محبت نہ کرے اور سب صحابہ کی طرف سے دل صاف نہ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو میں ابو بکر سے خوش ہوں، تم ابو بکر کا مرتبہ پہچانو۔ میں عثمان سے خوش ہوں، میں علی سے خوش ہوں، میں عمر سے خوش ہوں، میں طلحہ سے خوش ہوں، میں زبیر سے خوش ہوں، میں سعد سے خوش ہوں، میں سعید سے خوش ہوں، میں عبد الرحمن ابن عوف سے خوش ہوں، میں ابو عبیدہ سے خوش ہوں رضی اللہ عنہم۔ تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو۔ اے لوگو، اللہ جل جلالہ نے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی اور حدیبیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی مغفرت کر دی ہے۔ تم میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو، اور ان لوگوں کے بارے میں جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں، جن کی بیٹیاں یعنی ابو بکر اور عمر، یا میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں یعنی عثمان اور علی۔ ایسا نہ ہو یہ صحابہ قیامت میں تم سے کسی قسم کا مطالبہ کرے کہ وہ پھر معاف نہ کیا جائے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، میرے صحابہ اور میرے دامادوں کے بارے میں میری رعایت کیا کرو۔ جو شخص ان کے بارے میں میری رعایت کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت کریں گے۔ جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے اللہ اس سے بری ہے۔ جس سے اللہ بری ہے کیا بعید ہے کہ کسی گرفت میں آ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرے گا میں قیامت کے دن اس کا محافظ ہوں گا۔ آپ کا ارشاد ہے، جو میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرے گا وہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ سکے گا، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہیں کرے گا وہ میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ مجھے دور ہی سے دیکھے گا۔ سہل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص اللہ کے رسول کے صحابہ کی تعظیم نہ کرے وہ اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اللہ جل جلالہ اپنے لطف اور کرم سے، اپنی گرفت سے، اپنے محبوب کے ڈانٹ سے مجھ کو، میرے دوستوں کو، میرے محسنوں کو، ملنے والوں کو، میرے مشائخ کو، میرے شاگردوں کو اور سارے ایمان والوں کو محفوظ رکھے، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی محبت سے اللہ ہم سب کے دلوں کو بھر دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلى اتباعہ واتباعہم حملۃ الدین المتین۔ محمد زکریا خفیہ انو۔ اور یہ لکھا ہے حضرت نے 12 شوال 1357، ابھی 1445 ہے، یعنی 12 سال کم سم 88 سال ہو گئے 12 شوال اور 1357 اور پیر کے دن حضرت نے یہ مضمون لکھا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کے دلوں میں حضرات صحابہ کرام کی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ باتیں بار بار ہمارے سامنے سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہیں، ورنہ تو ہم تو نہ ان باتوں کو پڑھتے ہیں نہ ان باتوں کو سنتے ہیں، تو کم سے کم یہ باتیں ایک ہی دفعہ بھی آ گئی تو ہمارے لیے ترغیب کے لیے یہ باتیں کیا ہیں، کافی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین یہ دین کے اٹھانے والے اور اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھنے والے، اللہ کے رسول کی صحبت اٹھانے والے، یعنی وہ نگاہیں
جو اللہ کے رسول کے چہرے پر پڑی، اور وہ نگاہیں اور وہ بدن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے، اور وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکٹھے ہیں اور ایک سفر میں ایک ساتھ ہیں، جنازے میں ایک ساتھ ہیں، اور خوشیوں میں ایک ساتھ ہیں، لڑائیوں میں ساتھ ہیں، اسفار میں ساتھ ہیں، مدینہ میں ساتھ ہیں، مسجد نبوی میں ساتھ ہیں۔ تو یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کو پیش کروں، بات لمبی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات، تم میں سے جس کو کسی کی پیروی کرنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی پیروی کرے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، اس لیے کہ زندہ آدمی وہ فتنے سے بچ نہیں سکتا۔ اس وقت کس حالت میں ہے، شام کو پتہ نہیں کیا ہو جائے، دل دماغ بدل جائے اور آدمی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ ابھی تو بہت اچھا ہے، دوپہر کے وقت میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو جا چکا ہے دنیا سے اور اس کے ایمان کی مہر لگ گئی ہے، سمجھو یہ آدمی کارآمد آدمی ہے۔ اور یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ ان کے بارے میں بھی پتہ نہیں یہ نئے نئے لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اتنا کثرت سے آنا جانا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن سے آئے، وہ کہنے لگے ہم تو عبداللہ بن مسعود کی والدہ حضور کے گھر والیوں کے پاس اور عبداللہ بن مسعود حضور کے پاس اتنے زیادہ آتے جاتے تھے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں، اتنے زیادہ حضور کے پاس ان کا آنا جانا تھا۔ اور حضور اور بدن کے تھوڑے سے کمزور تھے، ایک مرتبہ درخت پہ چڑھ گئے تو بدن بہت کمزور تھا، تو صحابہ کرام جیسے دوست ہوتے آپس میں تھوڑے سے ہنسنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبداللہ ابن مسعود کے کمزور بدن پہ ہنستے ہو، یہ عبداللہ ابن مسعود اتنا وزنی آدمی ہے، کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، جب ان کو ایک طرف رکھا جائے گا اور دوسری طرف موٹا سے موٹا کافر ہوگا، اس کافر کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے وزندار آدمی ہیں اور اللہ جل جلالہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کون ہیں؟ افضل هذه الامہ، اس امت کا افضل ترین شخص صحابہ ہے۔ ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا، صحابہ کے دل نیک تھے اور صحابہ علم میں بڑے گہرے تھے، صحابہ نخرے والے نہیں تھے، تکلفات پہ نہیں تھے، صحابہ تکلفات والے نہیں تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ، اللہ نے صحابہ کو چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کے زندہ کرنے کے لیے، لہٰذا اے لوگوں صحابہ کی قدر پہچانو۔ یہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، یہ لوگ سیدھے راستے پر تھے۔ اور ایک عجیب بات حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہی، وہ فرمانے لگے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ وہ کیا بات ہے، وہ فرمانے لگے اگر ہم صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں کسی چیز کا کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی 23 سالہ محنت فیل ہو گئی، نعوذ باللہ، کہ حضور کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، جبھی ان کی صحبت میں بیکار لوگ تیار ہوئے۔ یہ صحابہ پہ نقطہ نہیں ہے، یہ سیدھا اللہ کے رسول پہ نقطہ ہے، اور پھر اللہ کے رسول پہ نقطہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات پہ اعتراض ہے کہ اللہ پاک نے نعوذ باللہ نبی کا انتخاب ہی صحیح نہیں کیا کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بدلے ہی نہیں، یہ تو نعوذ باللہ سیدھا خدا پہ اٹیک ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول وہ کامل مربی، ان کی صحبت میں جو آدمی آیا ان کے لیے تو آسمانوں سے سلام آئے،
اور اللہ پاک نے سلام بھیجا، جبرائیل آئے ہیں، ابو بکر کو کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل، ابو بکر اللہ پاک تمہیں سلام بھیج رہے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابو بکر تم ہم سے خوش ہو۔ اللہ اکبر، یعنی ابو بکر رونے لگے، کہنے لگا میری کیا مجال کہ میں خوش ہوں گا، فرمایا اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اور حضرت عائشہ کو فرمائے جبرائیل آئے ہیں، عائشہ جبرائیل تمہیں سلام بھیج رہے ہیں، جبرائیل تمہیں سلام بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ اوپر سے سیدھے سیدھے فرشتے ان کے پاس آتے تھے، اور فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ ہاں، غسیل الملائکہ۔ حضرت حنظلہ حالت جنابت میں شہید ہوتے ہیں، تو دیکھا اللہ کے رسول نے کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے گھر میں پوچھا بھئی ان کا کیا عمل ہے؟ کہا یہ تو حالت جنابت میں جہاد میں گئے تھے، غسل کا موقع نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا جبھی تو میں کہوں فرشتے آ رہے تھے جنت سے، وہ ان کو غسل دے رہے تھے۔ فرشتے جن کو غسل دے رہے ہیں، فرشتے جن کو سلام بھیج رہے ہیں، اور فرشتے جن کی عزت کر رہے ہیں، فرشتے جن کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں مدینہ منورہ کا فلانا ایک گلی ہے، اس میں مٹی اڑ رہی تھی، تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمائیں جبرائیل ہیں، سواری پر سوار ہیں، اور یہ ان کی سواری کی مٹی اڑ رہی ہے۔ فرشتوں کے ساتھ صحابہ کی صحبت، اور حضرت جبرائیل ایک مرتبہ آئے تو پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بدر والے وہ سب سے افضل ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی وہی فرشتے سب سے افضل ہیں جو بدر میں ان 313 صحابہ کے ساتھ تھے۔ ان کا ہمارے ہاں ان کا رتبہ جیسے آپ کے ہاں ان کا رتبہ، ہمارے ہاں ان کا رتبہ۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ مال لے کے آئے، تو اللہ کے رسول یہ مال کو یوں لیا، اور ایسا جیسے مال کو یوں کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، اور فرمایا عثمان آج کے بعد تم اگر کوئی نیک عمل نہ بھی کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس خرچ پر تیری بخشش کر دی۔ اور ایک صحابی سے کوئی تھوڑی سی انبن ہو گئی، بدری صحابی تھے، اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ منافق ہے، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یہ بدر کے اندر شریک صحابی ہیں، اور اللہ نے بدر کے صحابہ کے دلوں کو ایسا جھانک کے دیکھا ہے، اور یہ بدر کے صحابہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ پوری زندگی کوئی عمل نہ کرے اللہ ان سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، اور یہ مرتے ہی جنت میں جائیں گے۔ تو یہ اس قسم کے لوگ تھے، ایسی خوشخبریاں تھیں ان کی۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، اور اللہ پاک ان پاک ہستیوں کا ہمیں کیا بنائے، ادب والا بنائے۔ اسی وجہ سے گھروں میں یہ قصے سنایا کریں۔ یہ فضائل اعمال ہمارے گھروں کی کتاب ہے۔ اس سے بچے کیا سیکھتے ہیں؟ جیسے ایک امریکہ کے اسکول میں ایک سر نے پوچھا کہ بچوں کیا بنو گے؟ تو کسی نے کہا ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں صحابی بنوں گا۔ اس نے کہا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ بات پہنچتے گھر تک پہنچی۔ جی وہ عورت کہنے لگی ہم روزانہ صحابہ کے قصے گھروں میں سناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا ذہن یہ بن گیا کہ ہم بڑے ہو کر صحابی بنیں گے، اور صحابی ہمارے نبی کے ساتھیوں کا نام ہے۔ ہمارے تو بچوں کے دل میں صحابہ کی محبت۔ ہاں، ایک ہمارے یہ مسجد کے خادم، ان کے گاؤں کا قصہ ہے کہ بچہ گھر سے نکلا دودھ لینے کے لیے، اور اچانک گاؤں کا ماحول ہے، بادل آ گئے، آندھی آ گئی اور بارش ہو گئی۔ گھر والے پریشان کہ بچہ دودھ کے لیے گیا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں تھا، تو جیسے ہی گھر والے نکلے بچہ مسجد سے نکل رہا ہے۔ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ کہا وہ گھر میں تعلیم میں یہ بات ہم نے سنی تھی کہ جب بادل بارش اور آندھی دیکھو تو مسجد چلے جاؤ۔ میں دودھ لے چکا تھا لیکن جیسے ہی میں نے آندھی دیکھی تو میں مسجد چلا گیا۔ وہ تعلیم کی وجہ سے میں نے صحابہ جب مسجد جاتے تھے تو میں نے بھی امن اسی میں سمجھا کہ مسجد میں امن ہے۔
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن آدمی کے دل پہ جا کر کے وہ جگہ بنا لیتی ہے اور مرتے دم تک کے لیے اس کو اپنا بنا لیتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اللہ کا رسول کا نام، صحابہ کا نام، صحابیات کا نام، تاکہ ان پاک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کے قول میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ برکت تو ہاں بڑوں کے ساتھ رہو گے تو برکت ملے گی۔ جو بڑوں سے کٹا وہ پھنسا۔ ہاں بڑوں سے کٹنا نہیں ہے، والد، والدہ، دادا، دادی، استاد، پیر، بزرگ، اکابر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ ان کے ساتھ جو جڑے گا اس کو خیر ملے گی۔ جو ان سے نفرت کرے گا، بدگمانیاں کرے گا، گندی گندی باتیں ان کے بارے میں سوچے گا، تو پھر وہ نہ مسجد آئے گا نہ ان سے محبت کرے گا، اور آوارگی والی زندگی اس کو مل جائے گی۔ اللہ پاک ان باتوں کی برکت سے ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ ہماری تربیت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔